Let me start with this very interesting question कि what can we expect in the field of AI and all these things, ये जो आजकल सुनने में आ रहा है, मेटावर्स का बड़ा सुनने में आ रहा है. So where is it all heading? Next 10 to 20 year में हम क्या expect करें कि इतना advancement आ जाएगी? That's my question to you. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. अब इसमें AI काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि AI काम कर रही है, और काफ़ी अरसे से हमारे पास कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी थी. अब ज़्यादा हमारे पास इसलिए आना शुरू हुई है नज़रों में कि हमारे डेली लाइफ्स में वो इंटरेक्ट करना शुरू हो गई है. तो पहले हम मेटावर्स की बात करते हैं कि मेटावर्स एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ जो है, और लोगों को ये अडॉप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि मेटावर्स एक्चुअली क्या है. बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें कि 1980s में अगर किसी को कहा जाता कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि जहाँ पे आपके पास एक छोटी सी डिवाइस होगी, मोबाइल फ़ोन, और आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, और विद इन नो टाइम, और दुनिया आप अपने दिन के जितने भी काम है उस छोटे से मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो, तो वो शायद उसका माइंड एक्सेप्ट ना करता उस टाइम 1980s में, राइट. लेकिन अब अगर हम अभी का सोचें तो अपनी लाइफ हम इमेजिन ही नहीं कर पाते विदाउट इंटरनेट और विदाउट फोन, राइट. जस्ट इमेजिन, जिस हमारी लोड शेडिंग होती है, कभी इंटरनेट चला जाता है, ठीक है, तो क्या हमारी लाइफ है. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, राइट. अब ये हमारी वांट्स नहीं, हमारी नीड्स हैं. सिमिलरली अब आज से 20-30 साल बाद हो सकता है कि वो जनरेशन जो आएगी, तो अभी हमारे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है मेटावर्स, लेकिन जो वो आएगी हो सकता है वो इमेजिन ही ना कर पाए मेटावर्स के अलावा ज़िंदगी, राइट. तो मेटावर्स को अगर एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा सा डिफाइन किया जाए, तो मेटावर्स इज़ नॉट अ डिवाइस and it is not accessible via mobile phone or VR or AR glasses. अच्छा, ठीक है. एक रियल टाइम 3D वर्ल्ड है, ओके, जो मेटावर्स है, और इसका मेन जो सीक्रेट सॉस है वो ये है कि ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्टिविटी. अगर आप VR की ग्लासेस भी आप पहनते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो ह्यूमन इंटरेक्शन एक्चुअली नहीं हो रहा है, वो VR वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में जो है वो एक आपके पास इंटरेक्शन आता है. तो उस चीज़ को, और इसका बूम तब आया जब कोविड-19 में, ऑब्वियसली जिस तरह कोविड-19 से पहले सिर्फ टेक फील्ड में हम लोगों को पता था कि जूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है, लेकिन फिर लोगों ने, जितने भी टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पता लगा अच्छा जूम एक चीज़ है, क्योंकि रिमोट काम करना पड़ा, और लोगों ने फिर एडजस्ट किया, लोगों ने देखा अच्छा रिमोट काम हो सकता है. लेकिन फिर एक चीज़ सामने आना शुरू हो गई कि इसमें तो काफ़ी मसले भी हो सकते हैं, इंटरेक्शन खत्म हो रहा है हमारा. तो वो एक होम सिकनेस टाइप, वो होम सिकनेस नहीं, मतलब जिसमें आप कहते हैं कि एंटी सोशल हो जाए. यस, एंटी सोशल टाइप. इसके अंदर फिर इंटरेक्शन की बात आई तो मेटावर्स को काफ़ी बूम मिला कि अच्छा हम रिमोटली ही काम करें, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाते हैं, आप यू आर सिटिंग इन योर पर्सनल रूम, और यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द अदर पर्सन हु इज सिटिंग इन हिज रूम, और ऐसे ही इंटरेक्ट कर रहे हैं. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप इस्लामाबाद में, मैं लाहौर में हूँ, और हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं मेटावर्स के थ्रू, राइट. एक वर्चुअल रूम बना, तो इंटरेक्शन हो रही है. तो बेसिकली 3 सेंसेस हमारे पास पहले ही जो है, फॉर एग्जांपल हम देखने की जो है और सुनने की, हेयरिंग भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है. अब जो एक स्मेलिंग सेंस है और जो आपकी जो फीलिंग सेंस है, वो भी अवेलेबल होगी आपको मेटावर्स में, ठीक है. अच्छा. अब इसमें अगर थोड़ी सी मजीद बात करें तो मेटावर्स इज़ नॉट जस्ट फॉर टुमारो, इट्स फॉर डेकेड्स. अभी थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इन with a simpler example. Just imagine a different planet. Planet से मुराद एक different area है, और आप you will teleport into that planet, right? तो metaverse को एक आप planet समझे. Okay. And it, for example, that planet is divided with respect to the different countries, different states, different cities. और हर city में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कमर्शियल एरिया है, एक रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है. ऑब्वियसली कमर्शियल एरिया में हमारे पास लैंड की कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, रेजिडेंशियल एरिया में कॉस्टिंग उस तरह से होगी. फिर कमर्शियल एरिया में फॉर एग्जाम्पल एक कमर्शियल एरिया है जहाँ पे एप्पल स्टोर है, अमेजोन स्टोर है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. अब वहाँ पे आपके पास ज़्यादा हाइप बन रही है, वहाँ पे करीब आप अगर आपने कोई जगह लेनी है तो महंगी पड़ रही है. भाई तभी यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने कोई भी मेटावर्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगी, और क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये डिजिटल करेंसी है, जिस तरह बिटकॉइन है, और वाया ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस होंगी. एंड ऑब्वियसली दिस डाटा विल बी ऑन चेन, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल डाटा हमें प्रॉपर्ली चाहिए कि कौन पहले ओनर था और किस कहाँ से ये मूव हुआ. और
right now there are many people who are acquiring the lands in metaverse اور رینٹ پہ بھی دے رہے ہیں, اور لوگ ایسے بھی ہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ جو رینٹ پہ لے بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے یا تو اگر اب اس پہ بات کریں کہ فار ایگزامپل یہ یوتھ کلب ہے یا ڈیوزنگ ہے, ہم لوگ اپنا آفس لینا چاہ رہے ہیں میٹاورس میں, ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو یہ کمرشل ایریا, اب وہ چیز ڈیزائن اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جہاں پہ زیادہ لوگ جو ہیں اس کو کچھ بائی کر رہے ہیں لینڈ, جیسا فار ایگزامپل مون پہ لوگ لینڈ بائی کر رہے ہیں, مارس پہ کر رہے ہیں, کافی لوگوں نے ایک جگہ پہ لینڈ بائی کر لی ہے, تب وہاں پہ ایک کالونی بن سکتی ہے, رائٹ. 1000 مائلز اوے لینڈ بہت سستا ہوگا, اس طرف 1 بٹ کوائن کا ہو, یہاں پہ 100 بٹ کوائنس کا ہے, رائٹ. سو دیر ول بی ڈفرینس. تو فار ایگزامپل ہم لوگوں نے اپنا آفس وہاں پہ بائی کرنا ہے اور کمرشل ایریا میں کرنا ہے, اور وہاں پہ اپنا آپ اس کو میپ کریں بالکل ریئل ورلڈ کے ساتھ. جس طرح ریئل ورلڈ میں ہم کوئی لینڈ بائی کرتے ہیں, پلاٹ بائی کیا ہم نے, اور اس کے بعد ہمیں بلڈر چاہیے, ٹھیک ہے. پہلے تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ چاہیے, رائٹ, بائی کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بعد کنسٹرکشن کرنی ہے, ہمیں بلڈر چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی آرکیٹیکٹ بھی چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے, جس کو ڈیزائن کرے. اس کے بعد انٹیریئر ڈیزائنر بھی چاہیے ہوگا. سملرلی اوکے, ایوریتھنگ ان دی سیم سینس بٹ ورچولی. ہم ایگزیکٹلی میٹاورس میں, اچھا اس میں میٹاورس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ دیر آر مینی پلیٹ فارم جو ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں میٹاورس کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنے کے لیے. جس میں روبلاکس کو ہم دیکھیں تو روبلاکس جو ہے وہ 3D ایواتارس پہ کام کر رہا ہے. سو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ول بی ریپرزینٹیڈ بائی اے 3D ایواتار ان دا میٹاورس. جس طرح ہمارے پاس اینیموجیز ہوتے ہیں, ایموجیز ہوتے ہیں ہمارے اپنی شکل کے, ٹھیک ہے. اس کا 3D ایک آپ سمجھیں ایک کارٹون ٹائپ ایواتار ہے, اور وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں پہ, رائٹ. ریپرزینٹ وہ آپ کو کر رہا ہے, لیکن اٹ سیلف کر رہا ہے یا پیچھے سے آپ بول رہے ہیں یا انسٹرکشنز دے رہے ہیں؟ میں ہی بول رہا ہوں. اچھا آپ, ٹھیک ہے, اوکے. ورچوئل ریئلٹی میں ہے, لیکن بول میں ہی رہا ہوں, ٹھیک ٹھیک ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ اومنیورس ہے, انویڈیا کا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں گرافیکل آپ کی, اور وہ بیسڈ آن USD. جس طرح ویب ہماری HTML پہ بیس کرتی ہے, اسی طرح جو اومنیورس ہے وہ بیس کر رہا ہے USD پہ, یونیورسل سین ڈسکرپشن پہ. اور 3D پائپ لائنز آپ کی 3D سیمولیشن جو ہے, یہ گرافیکل جو بھی آپ کا انٹرفیس یہ ریپرزنٹیشن ہے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم نے پلاٹ لے لیا, وہاں پہ جگہ لے لی کرپٹو کرنسی میں 100 بٹ کوائنس کی, ماشاء اللہ ہم نے ساتھ ساتھ آفس لے لیا. اب ہمیں ایک بلڈر چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک آرکیٹیکٹ چاہیے جو ہمیں ڈیزائن کر کے بتائے کہ ایک پوری بلڈنگ میں ہم نے کتنے فلورز رکھنے ہیں ساتھ, صحیح ہوگی بات. پھر اس کے بعد ہمیں ایک انٹیریئر ڈیزائنر بھی چاہیے جو ہمیں انٹیریئر ہمارا ڈیزائن کر کے دے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جسٹ امیجن کہ اب ہمارے پاس ایک ریسیپشن ہے, ٹھیک ہے, اور ریسیپشن پہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک پیاری سی پینٹنگ ہو. اب وہ پینٹنگ مجھے کسی بندے کی اچھی لگی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور وہ NFT ہے. NFT نان فنجیبل ٹوکنس, میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. نان فنجیبل ٹوکن یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کا ڈیجیٹل ایسٹ جو ہے وہ جو آپ کے بلاک چین میں جب ٹرانزیکشنز سے آپ اس کو اون کرتے ہو تو آپ پہلے تو کلیم کرتے ہو کہ میری NFT ہے, تو میں اس کا اونر ہوں. اٹ کین بی اینی ٹائپ آف ایسٹ, امیج بھی ہو سکتی ہے, میرا کوئی گیمنگ کا کلپ ہے ٹیکن کی, میں نے کوئی کومبو ماری تو میرا وہ بھی ایک NFT ہے. اٹ کین بی اینی ٹائپ آف ایسٹ, ٹھیک ہے. تو ایک بندے کا ایک NFT ہے, اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند ہے, ہم نے اسے بڈ کی, یہ مجھے جو اتنے کرپٹو کرنسی میں جو کہ فار ایگزامپل میں بھی 10 USDT کے اندر مجھے مل جائے, میں نے بائی کر لیا, میں اس کا آنر بن گیا, ٹھیک ہے, میں نے وہ پینٹنگ لگا دی. اب یہاں پہ ایک اور ٹرانزیکشن ہو گئی کہ جتنے بھی وہ بندے جو آرٹ میں یا پینٹنگ میں اچھے ہیں وہ بھی اپنا ٹیلنٹ شو کر رہے ہیں. سمپل سی بات, رائٹ. دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج اینڈ امیزنگ ایٹ دا سیم ٹائم, جو آپ نے بتایا کہ جسٹ لائک اے پلانٹ, وہاں پہ آپ پراپرٹیز بھی خرید سکتے ہیں, اپنا آفس بھی سیٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ ڈو یو سی آل آف دس پازیٹیولی, اور یو فیل کہ اٹس گوئنگ ٹو کریٹ سم پرابلمس فار ہیومینٹی؟ اچھا, پروز کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں, رائٹ ناؤ وی ہیو ڈفرنٹ پلیٹ فارمس جہاں پہ آپ لوگ جو ہیں اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اف دیر از اے ویری گڈ سنگر, وہ یوٹیوب پہ اپنی ایک سنگنگ جو ہے وہ یا پوڈ کاسٹ یوز کر سکتا ہے کسی بھی قسم کا, یا اسپوٹیفائی پہ یوز کر سکتا ہے. تو دیر آر مینی پلیٹ فارمس. جس طرح یوتھ کلب ہے, اپنا جتنے بھی صدقہ جاریہ جو بھی کام کر رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم ہے اور اس سے وہ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. تو یہی چیز اگر آپ اس کو مور انٹریکٹیو بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ ایک میٹاورس میں ایک ہال کو بک کراتے ہیں اور وہاں پہ آپ اسکیجول کرتے ہیں کہ اتنے بجے اس ڈیٹ کو ادھر وینیو میں ہمارے پاس سیشن ہوگا, اینڈ ملینز آف پیپل جو کہ آپ کے ویورز ہیں ابھی, وہ میٹاورس میں ایکچولی وہاں پہ آ کے آپ سے انٹریکٹ کر کے آپ کا سیشن سن سکیں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس کنسٹرینٹس ہوتی ہیں نا فزیکل لوکیشن میں کافی زیادہ ہوتی ہیں, یو نو دیٹ.
تو وہاں پہ تو یہ چیز آسان ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ٹیلنٹ شو کرنے پہ سنگنگ ہو گیا, اور اگر کوئی بندہ پینٹر اچھا ہے فار ایگزامپل, اس وہاں پہ آرٹ گیلری ہو, ایک بندے کی آرٹ گیلری ہے, اور آپ وہاں پہ اپنی پینٹنگ کو ڈسپلے کرنے کے لیے اتنی کاسٹ دیں, اور وہاں پہ کچھ کسی کو پسند آ رہا ہے تو خرید لے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ٹیلنٹ شو کرنے کے لیے بہترین ایک چیز ہے. ہاں, کون کے اوپر اگر چیز تھوڑی سی دیکھی جائے تو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ وہ جو وی آر کی سکنس ہوتی ہے ورچوئل ریالٹی کی, وہ ہوگی. اور یہ لوگ جو ہیں یہ میکسیمم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ کام کس چیز پہ کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنا موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پلیٹ فارم پہ اسپینڈ کرے. ٹھیک ہے. جس طرح گیمنگ ورلڈ ہے, ہر جو گیمنگ جو اونرز ہیں, فاؤنڈرز ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گیمز زیادہ کھیلی جائے, اتنے 18 گھنٹے کھیلی جائے فار ایگزامپل. سملرلی اگر ایک بندہ جو ہے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں میٹاورس میں جا رہا ہوں, کیونکہ میٹاورس میں تو ہر چیز آپ کی اپنے مطابق ہے.